دوستو بہجت الاسرار شریف میں ہے، حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا اور میں بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ایک دن ہمیں علم ہوا کہ شہر سے کچھ دور ایک مقبول خدا ہیں، ایک بزرگ ہیں جنہیں غوث کہا جاتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کی زیارت کا شوق ہوا۔ میں اور میرے دو ساتھی طالب علم میرے ساتھ تھے۔ ابن سقا نے کہا کہ میں اس غوث سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائے گا اور میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ میں نے کہا کہ میں سوال تو بڑا سخت کروں گا، دیکھوں اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا، تمہارے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، یہ کلمات بے ادبی سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر صرف یہ دیکھوں گا کہ مجھے کتنا فیض ملتا ہے۔ دوستو، یہ تمام باتیں ہونے کے بعد تینوں جب وہاں پہنچے تو وہ بزرگ ان کے دیکھتے غائب ہو گئے۔ پھر اچانک ظاہر ہوئے اور ابن سقا کی طرف غضب کی نگاہ کر کے فرمایا، اے ابن سقا، خدا تیرا بھلا نہ کرے، تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھتا ہے جس کا مجھے جواب نہ آتا ہو۔ سن، تیرا سوال یہ ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم میں کفر کی آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ عبداللہ بن علی تمیمی فرماتے ہیں، پھر وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے عبداللہ، تیرا خیال ہے کہ میں تیرے سوال کا جواب نہ دے سکوں گا؟ تیرا سوال یہ ہے اور اس کا یہ جواب ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، تیرے مستقبل کو دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ چکی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو سینے سے لگا لیا۔ فرمایا، اے عبدالقادر، تم نے ادب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد کے منبر پر بیٹھا ہے اور وعظ کر رہا ہے اور لاکھوں انسان تیرے بیان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ تمام اولیاء اللہ نے تیری بزرگی کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ ہم سے پھر غائب ہو گئے اور پھر ان کا کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس غوث نے کہا تھا، اس اللہ والے نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کر دیا۔ ابن سقا نے ہر علم میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ ساری دنیا میں اس کے علم کا چرچا ہونے لگا۔ بڑے بڑے عالم فاضل اس سے مناظرے میں شکست کھا گئے، ہار گئے۔ روم کے عیسائی بادشاہ نے اپنے تمام پادریوں کو جمع کیا اور ابن سقا کو مناظرے کی دعوت دی۔ ابن سقا نے تمام پادریوں کو شکست فاش دے دی اور لاجواب کر دیا۔ بادشاہ اس صورتحال سے سخت پریشان ہوا۔ اچانک اس کی جوان بیٹی پر ابن سقا کی نظر پڑ گئی اور وہ اس پر عاشق ہو گیا۔ بادشاہ کو کہا کہ اپنی اس لڑکی کا نکاح شادی میرے ساتھ کر دے۔ بادشاہ نے کہا، اس شرط پر نکاح کر سکتا ہوں کہ تو اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لے۔ ابن سقا نے فوراً اسلام کو خیر آباد کہہ دیا اور مرتد ہو گیا، معاذ اللہ۔ بادشاہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا، مگر یہ کیا، نکاح کے ساتھ ہی اس شخص کے جسم میں کوڑھ کی بیماری پھیل گئی۔ بادشاہ نے اس کو اٹھوا کر شہر سے باہر پھینکوا دیا۔ جو آدمی اس کے پاس سے گزرتا تھا نا، اس پر لعنت بھیجتا تھا۔ لوگ کہتے، یہ وہ آدمی ہے جس نے ایک اللہ والے کی بے ادبی کی ہے۔ آخر وہ اسی حالت میں ایڑیا رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ شخص پاک لوگوں پر، اچھے لوگوں پر، اللہ والوں پر لعن طعن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ ماں باپ کا بے ادب، استاد کا بے ادب، پیر کا بے ادب کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہ اللہ کے بارے میں اور ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو ابن سقا کا یہ واقعہ سن کر اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے۔ حدیث قدسی میں ہے۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کا ہو اور راوی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ بھلا اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ جس طرح اس غوث نے فرمایا تھا، میں نے دیکھا ابن سقا پر اسی طرح سے گزری۔ معلوم ہوا اور یہ اللہ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسی طرح ہو کر رہتی ہے۔ دوستو، راوی کہتے ہیں، مجھے تحصیل علم کے بعد سلطان نور الدین شہید نے دمشق میں بلایا اور وزیر اوقاف بنایا۔ میں نے دیکھا دنیا میرے کانوں کی لو تک پہنچ گئی ہے۔ میرے معاملے میں بھی غوث کا کہنا صحیح ہوا، مگر ایمان سلامت رہا۔
کیونکہ میری بے ادبی اس سے کم تھی، اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بغداد کی جامع مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، جن کی ممبر بنی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ شیخ علی بن حیدی رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس سے اٹھ کر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا قدم پکڑ کر اپنی گردن پر رکھ لیا۔ 2000 اولیاء آپ کی محفل میں حاضر تھے، سب نے اپنی اپنی گردنیں جھکا دی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اس لیے اسے آپ اپنے تک نہ رکھیں، بلکہ اسے آپ اپنے دوست و احباب، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔